الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی ولا رسول بعدہ وعلى آلہ الطیبین وصحبہ المکرمین المعظمین عندہ وعلينا معهم أجمعين وكل من تبع هديه نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا وماوانا وملجأنا ومولانا محمدا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به وعن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وبارك وسلم أنه قال من فسر القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار أو كما قال صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وبارك وسلم صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل وسلم وبارک علی حبیبک وآلہ وصحبہ اجمعین عدد خلقک ورضا نفسک وزنة عرشک ومداد کلماتک الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ عزیز طلبہ سلمکم اللہ تعالی وزادکم علما وفضلا۔ دورہ اصول تفسیر کے عنوان سے جامعہ ہاضہ دارالعلوم میمن کی انتظامیہ نے جو یہ انعقاد فرمایا، اس حوالے سے سب سے پہلے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان حضرات کی علمی اور علوم کے حوالے سے جملہ خدمات کو مقبول و منظور فرمائے، اور مزید کے لیے اللہ تعالیٰ ان سب حضرات کو بیش از بیش توفیق انیک مرحمت فرمائے۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں، ان حضرات نے یاد فرمایا، خصوصیت کے ساتھ جناب محمد امجد صاحب، جناب محمد بلال مکی صاحب اور حضرت علامہ محمد عمران شامی صاحب اور فاضل جلیل علامہ محمد احسن اویسی صاحب اور ان کے تمام رفقاء کرام، اللہ تعالیٰ
ان سب حضرات کے اس حوالے سے جملہ دینی مسلکی علمی اہداف کو پورا فرمائے اور اس میں ہر قدم پر کامیابی، کامرانی، دوام، استقامت اور برکت عطا فرمائے۔ ان دعا کلمات کے بعد کلاس میں اور دورے میں فرق ہوتا ہے۔ دورہ تو یہ ہوتا ہے کہ جو ضروری باتیں ہیں وقت کی گنجائش کے مطابق، یعنی تھوڑے سے وقت میں ان کو مؤثر انداز میں پیش کیا جائے۔ تو ٹائم بھی چونکہ مختصر ہے، تقریباً کوئی یوں سمجھے کہ آج، کل اور پرسوں چند گھنٹوں کی چند نشستیں ہیں، تو اس لیے اس عنوان کے حوالے سے جو ضروری باتیں ہیں میں اس کتاب کی روشنی میں وہ عرض کروں گا۔ کتاب بھی پڑھیں گے انشاءاللہ، اور دورے کی روح کے مطابق، اس کے طرز کے مطابق میں ضروری معلومات پیش کروں گا۔ تو آج کی اس مختصر نشست میں جو چیز لائق بیان ہے، قابل ذکر ہے، وہ یہ ہے کہ اصول تفسیر کے عنوان سے علم کو مرتب کرنے کی ضرورت کیا تھی۔ تو چونکہ یہ علم قرآن شریف کے علوم سے تعلق رکھتا ہے، تو لہذا اس کی بنیاد ہوا قرآن مجید، اور قرآن مجید ہر مسلمان جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا آخری پیغام ہے، پیغام ہدایت ہے، جو اس نے اپنے آخری پاک پیغمبر ہمارے آقا مولا حضور سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نازل فرمایا۔ اب اس حوالے سے جو فتنے شروع میں کھڑے ہوئے، ایک فتنہ تو یہ تھا کہ منکرین نے، نہ ماننے والوں نے، کفار نے، کچھ نے تو بالکل انکار کر دیا کہ وحی کا جو نزول ہے یہ ممکن ہی نہیں، کسی پر وحی آ جائے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ممکن ہی نہیں۔ اس حوالے سے کچھ کافر ایسے تھے جو خود خدا کے منکر تھے، یعنی انہوں نے یہ کہا کہ جس کی طرف سے وحی کی بات کرتے ہو جب وہ ہے ہی نہیں تو وحی کا تصور کیسے ہو سکتا ہے؟ اور یہ منکر گروہ جو ہے یہ آج بھی دنیا میں موجود ہے۔ ان کا جو اس وقت مرکز ہے وہ ہے روس میں۔ روس کے لوگ جو ہیں وہ دہری ہیں، یعنی سرے سے اللہ تعالیٰ کے وجود کے بھی منکر ہیں۔ وجود سے مراد یہاں پہ جسم نہیں ہے، بلکہ وجود کا مطلب ہے ہونا، فارسی میں جس کو شدن کہتے ہیں، موجود ہونا۔ تو المختصر کچھ کافروں نے تو یہ کیا کہ یہ کہا کہ جب اللہ تعالیٰ ہے ہی نہیں، معاذ اللہ، اس کا کوئی وجود ہی نہیں، تو اس کی طرف سے جو وحی کا دعویٰ کرتے ہو وہ تو بالکل بے بنیاد چیز بن گئی۔ اور کچھ کافر ایسے تھے جو اللہ تعالیٰ کے وجود کے قائل تھے، لیکن مظاہر کائنات کی پرستش کرتے تھے، ان کی پوجا پاٹ کرتے تھے، دوسرے لفظوں میں ان کو معبود مانتے تھے، مستحق عبادت مانتے تھے۔ ان میں ایک ہیں بت پرست، اور اسی طرح جو ستاروں کی پوجا کرنے والے وہ بھی اس میں شامل ہو جائیں گے۔
سورج چاند کے پجاری بھی اس میں شامل ہیں، اور تفصیل اس کی ماشاءاللہ فضلا ہیں، یہ آپ نے پڑھ رکھی ہے یہ ساری تفصیل، کہ درختوں تک کی پوجا کی جاتی تھی، کچھ بے وقوف گھوڑوں کی بھی پوجا کرتے تھے، اور ایک موقع ایسا بھی آیا کہ جب ان کے پاس پوجا کرنے کی کوئی چیز نہ تھی تو سفر میں کھانے کے لیے ان کے پاس ستو تھے، پانی میں بھگوئے اور پھر ان کے انہوں نے بت بنا لیے، اور بت بنانے کے بعد ان کی پوجا کی، اور مزے کی بات یہ ہے کہ جب ان کو بھوک لگی تو انہی کو گھول کر پی گئے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ حقائق سے تعلق رکھتی ہیں۔ تو کچھ کافر ایسے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے وجود کے قائل تھے، لیکن وہ یہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے معبود حقیقی، خالق کائنات، زمین و آسمان کے بنانے والے تک پہنچنے کے لیے ضروری ہے کہ چھوٹے چھوٹے خدا بھی ہونے چاہیے۔ تو لہذا وہ اپنی طرف سے کچھ معبودان باطلہ جن کو ہم کہیں گے، ان کو تشکیل دے کر ان کی پوجا کرتے تھے، اور عقیدہ یہ کرتے تھے کہ بھی ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہم پہ راضی ہوگا۔ میں یہاں پر ایک جملہ ضرور عرض کروں گا، اس موقع کے حوالے سے جو یہ بد مذاہب ہیں وہ مغالطہ دیتے ہیں لوگوں کو کہ ان کافروں کا بتوں کی پوجا کرنا اور یہ سمجھنا کہ یہ ہمارا وسیلہ بنتے ہیں، ہماری عبادت کے قبول ہونے کا یہ وسیلہ اور ذریعہ بنتے ہیں۔ تو وسیلہ تو تم بھی مانتے ہو، اہل سنت و جماعت، تم بھی وسیلے کے قائل ہو، تو لہذا تم میں ان میں فرق نہ ہوا۔ اس کا مختصر جواب یہ ہے کہ ان کا جو وسیلہ مانا تھا وہ تھا معبود مان کر وسیلہ ماننا، اور قرآن و سنت میں دین میں اس کا کوئی تصور نہیں، اس کی کوئی بنیاد نہیں، اور اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا، قرآن شریف کی آیت میں، اور یہ الفاظ جو میں نے تلاوت کیے اس میں اسی کا بیان کیا گیا ہے کہ وہ کہتے تھے ہم ان کو اس لیے پوجتے ہیں تاکہ یہ ہماری عبادت کی قبولیت کا یہ ذریعہ اور وسیلہ بن جائے۔ اہل سنت و جماعت الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی بھی پوجا نہیں کرتے اور نہ ہی پوجا کو جائز سمجھتے ہیں۔ تو لہذا معبود ماننا اور ہوتا ہے، صرف اللہ تعالیٰ کا مقرب مان کر اس کو وسیلہ ماننا، اور وہ بھی اللہ تعالیٰ کے اذن سے اور اس کے حکم سے، یہ اور ہے۔ تو لہذا یہ دونوں کو ملا دینا یہ بہت بڑا مغالطہ ہے۔ تو خیر، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کے وجود کے قائل تھے، یعنی یہ مانتے تھے اللہ ہے، اور پھر معاند بن کر انہوں نے وحی کا مقابلہ کیا، اس معنی میں کبھی انہوں نے کہا ہم نے نہیں ماننا، اس کو مزاحمت کی، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے دشمن بن گئے۔ تو انہوں نے کئی طرح سے لوگوں کو مغالطے دیے۔ اصل تھا اناد، ماننا نہیں۔ میں ایک مثال پیش کرتا ہوں۔ کچھ نے یہ کہا کہ معاذ اللہ حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی طرف جنون کی نسبت کر دی، اور کچھ نے یہ کہہ دیا کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کوئی اعصابی بیماری ہے۔ اعصابی بیماری، دماغی بیماری، یہ مترادف ہیں، یعنی انہوں نے گالی دی۔ تو ظاہر ہے کسی کی بات کو سننے اور سمجھنے کی بجائے اس کو گالی دے دینا یہ ویسے بھی اخلاق کے خلاف ہے۔ تو لہذا یہ تو پرلے درجے کی ان کی ایسی عداوت ہے کہ جس کو عقلی معیار کے حوالے سے کچھ بھی اس کو حیثیت نہیں دی جا سکتی، جبکہ یہ بات بالکل حقائق کے برخلاف ہے۔ جو مجنون ہوتا ہے ظاہر کہ اس میں عقلی صلاحیتیں پہلے ہوں، اگر وہ عارضی ہو، طاری ہو تو پھر ختم ہو جاتی ہیں، اور اگر پیدائشی ہو تو اس میں عقلی صلاحیتیں ہوتی نہیں ہیں، اور ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم اس عیب سے پاک ہیں۔
पूरी दुनिया की अक्लें जमा कर दी जाएं और हुजूर सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अक्ल मुबारक से उनका मुवाजना किया जाए तो वो उश्र अशीर भी नहीं बनेगी, हुजूर की अक्ल मुबारक का मुकाबला नहीं कर सकते। तो लिहाजा कुछ ने इनकार किया और ऐसे बहाने बनाए कि जिनको अकल तस्लीम नहीं कर सकती, गाली देकर उन्होंने इस बात को टाल दिया। अल्लाह ताला ने जगह जगह पर इसकी वदात फरमाई कुरान शरीफ में, और इसके साथ यह भी बात मिला दे, कुछ ये कहते थे ये जिन्नात इन पे सवार हैं, जिन्नात की तरफ से इन पर हमले हैं जिसकी वजह से ये ऐसा कलाम करते हैं। और जो जिन्नात का काम करता है उसे कहते हैं काहिन, और जिसका दिमागी तवाज़ुन सही ना उसे कहते हैं मजनून। इसी तरह से कुछ लोग हुजूर को शायर भी कह देते थे, भी आप शायर हैं। शायर से मुराद ये नहीं कि जो नज़्म बनाता हो यहाँ पे, बल्कि शायर का मतलब है अपने तख़य्युल को पेश करना। तो कुरान मजीद शेर नहीं, ये मतलब है कि कुरान मजीद किसी के तख़य्युल का नतीजा नहीं। तो हुजूर का तख़य्युल इसको कहते थे। तो अल्लाह ताला ने इन तमाम बातों की वज़ाहत कुरान शरीफ में फरमाई और उन बेईमानों की अल्लाह ताला ने तरदीद फरमाई। मा अंत बिनिअमति रब्बिका बिमजनून वमा हुवा बिक़ौल शाइर बिक़ौल काहिन वमा अल्लमनाहु शेरा। ये सारी आयतें इसी मज़मून को बयान करती हैं। तो अल मुख्तसर उन्होंने वही इलाही के इनकार के लिए उन्होंने मुख्तलिफ किस्म के उन्होंने हीले और बहाने तराशे। और कुछ ने ये कहा जी इनकी ज़ुबान चूँकि अरबी है, मादरी ज़ुबान इनकी अरबी है, अरबी स्पीकिंग है, तो इसलिए ये कलाम इन्होंने ख़ुद बनाया है और अल्लाह ताला की तरफ से उसकी निस्बत कर दी है। तो इसके दो जवाब बुनियादी तौर पर कुरान मजीद में दिए गए। एक जवाब है सूरह यूनुस शरीफ में 11वें पारे में, उसके पहले रुकू में, क़ुल लौ शा अल्लाहु मा तलौतुहु अलैकुम वला अदराकुम बिही फ़क़द लबिस्तु फ़ीकुम उम्रन मिन क़ब्ली अफ़ला ताक़िलून। इसका पस मंज़र आप कुतुब तफसीर में मुलाज़ा फरमा सकते हैं। और मज़मून जो है वो ख़ुद आयत के अल्फाज से भी ज़ाहिर है। इसका ख़ुलासा ये बनता है कि मैंने तो ये कलाम जो अल्लाह ताला का कलाम कहकर तुम्हारे सामने पेश किया, अब खुद नहीं पेश किया बल्कि अल्लाह ताला के हुक्म से मैंने पेश किया। अगर उसका हुक्म ना होता तो मैं कभी इस कलाम को तुम्हारे सामने जाहिर भी न करता। मैं अल्लाह ताला के हुक्म का पाबंद हूँ, अपनी तरफ से ये कलाम नहीं लाया, ये कलाम अल्लाह ताला का है। बाकी ये कहना कि मैंने अल्लाह ताला की तरफ मंसूब कर दिया, तो इसका जवाब ये दिया फ़क़द लबिस्तु फ़ीकुम उम्रन मिन क़ब्ली, कि मैं इस कुरान शरीफ के नुज़ूल से पहले मेरी जितनी उम्र है, मेरी जितनी ज़िंदगी है, मैंने वो सब के सब तुम्हारे अंदर गुजारी है। क्या मतलब इसका? इसका मतलब ये बनता है कि मैंने पूरी ज़िंदगी में कभी झूठ बोला हो, किसी पर बोहतान बांधा हो, इफ्तिरा किया हो, अपनी तरफ से कोई बात बनाकर मैंने किसी पर थोप दी हो, तो इतना सोचो कि जब मैं मनसब के मिलने से पहले, मनसब के मिलने के बाद बंदे की और कैफियत होती है, मनसब मिलने से पहले और बात होती है। मिलने से मुराद यहाँ पे है मनसब का ज़ुहूर, क्योंकि हुजूर नबी पहले से हैं। सिर्फ 40 साल की उम्र शरीफ में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका ऐलान और इसका इजहार फरमाया। तो आपने फरमाया मैंने कुरान शरीफ के नुज़ूल से पहले कि मेरी जितनी ज़िंदगी तुम्हारे अंदर मैंने गुजारी। तो जो बंदा ये नहीं कर सकता कि किसी बंदे पर झूठ बोले, वो अल्लाह पर झूठ कैसे बोल सकता है? जो किसी इंसान पर इफ्तिरा नहीं कर सकता, अपनी तरफ से कोई बात उसको लगा नहीं सकता उस पर, तो मालिक व मौला की तरफ मंसूब कैसे कर सकता है? एक जवाब तो ये दिया गया। और दूसरा जवाब ये दिया गया कि अगर कहते हैं कि मेरी ज़ुबान अरबी है, तो मैंने अरबी ज़ुबान मादरी ज़ुबान होने की बुनियाद पर मैंने ये कलाम ख़ुद मुरतब किया है। तुम भी तो अरबी हो और तुम भी तो फसाहत बलागत के चर्चे रखते हो, तो लिहाजा ये काम तुम ही करके दिखाओ।
قرآن مجید میں ان کے اس اعتراض کے جواب میں 4 قسم کے ان کو چیلنج کیے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمایا کہ آپ ان کو یوں فرمائیں، یہ جواب دیں کہ اگر تم یہ کہتے ہو کہ یہ کتاب میں خود بنا کر لایا ہوں، کلام اللہ کا نہیں ہے، تو ایک چیلنج یہ دیا کہ اس جیسی کتاب بنا کر لاؤ پوری کی پوری، اور اس میں چیلنج دینے کے ساتھ ساتھ ان کے عجز کا بیان بھی فرما دیا۔ قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ 15ویں پارے کی صورت اسراء میں یہ آیت کریمہ موجود ہے۔ میرے محبوب آپ ان سے فرما دیں کہ سارے جن اور انسان یعنی منکرین، صرف تم نہیں بلکہ جنات جو تم جن کا نام لیتے ہو ان کو بھی ساتھ ملا لو، کچھ وسائل تم جمع کر سکتے ہو، کچھ وہ جمع کریں، اور وہ سب کے سب وسائل تم قرآن شریف کے خلاف جمع کرو، اور پورا زور صرف کرنے کے ساتھ اس جیسی ایک کتاب بنا کر لاؤ۔ خلاصہ اس کا یہ ہوا، تو اگر جمع ہو کر بھی تم یہ کام کرو، ایک دوسرے کے مددگار بن کر بھی، حامی بن کر بھی، تو تم یہ کام نہیں کر سکتے، اس جیسی کتاب نہیں لا سکتے۔ تو اب اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے پوری کتاب بنانے کا چیلنج فرمایا۔ دوسری جگہ فرمایا جس کو کہتے ہیں برسبیل تنزل، کہ ہم آپ کو رعایت دیتے ہیں، چلو اتنا بڑا کام نہیں کر سکتے، 114 سورت نہیں بنا سکتے، تو اگر اس میں تمہیں کوئی تشویش ہو، تمہیں پریشانی ہو، کون ایسا ہے جو یہ کام کرتا لمبا کام کرے، تو تم یوں کرو کہ فاتوا بعشر سور مثلہ۔ سورۃ ہود میں یہ بات فرمائی کہ قرآن مجید کی 10 سورتوں جیسی سورت بنا کر لاؤ۔ یہاں پر میں ایک مزے کی بات عرض کروں، وہ یہ ہے کہ سورہ ہود میں اللہ فرما رہا ہے 10 صورتیں قرآن شریف کی صورتوں جیسی بنا کر لاؤ، تو سورۃ ہود سے پہلے جو صورتیں گزری ہیں وہ 10 بنتی ہیں۔ آپ اس کو گن کر دیکھیں، سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ یونس تک یہ 10 بنتی ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ صحابہ کرام نے ترتیب خود نہیں بنائی، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ تو 10 صورتیں ایسی بنا کر لاؤ جو قرآن کی ان صورتوں جیسی ہوں، سورہ فاتحہ جیسی ہو، سورہ بقرہ جیسی ہو، آل عمران جیسی ہو، نساء جیسی ہو، مائدہ جیسی ہو۔ الغرض یہ 10 صورتیں جو سورہ ہود سے پہلے، ان جیسی 10 صورتیں بنا کر لاؤ۔ اس کے بعد پھر ان کو رعایت فرماتے ارشاد فرمایا کہ 114 کا مطالبہ ختم، 10 صورتوں کے بنانے کا مطالبہ، بنا کر لانے کا مطالبہ یہ بھی ختم۔ اب تمہیں یہ چیلنج ہے کہ فاتو بسورۃ من مثلہ، ایک جگہ فاتو بسورۃ مثلہ، قرآن مجید جیسی ایک صورت بنا کر لاؤ۔ 114 کی چھٹی، 10 صورتوں کا مطالبہ ختم، ایک صورت قرآن شریف کی لے لو اور اس جیسی کوئی صورت بنا کر لاؤ۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ بصورت نہیں فرمایا معرفہ کر کے، معرب باللام کر کے، بلکہ بس صیغہ نکرہ فرمایا بصورت، یعنی اپنی مرضی کی صورت چن لو۔ ہم نہیں کہتے سورہ بقرہ جیسی ہو، آل عمران جیسی ہو، لمبی سے لمبی صورت ہو، نہیں، بلکہ سورہ کوثر جیسی صورت چن لو اور اس جیسی صورت بنا کر دکھاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے پھر برسبیل تنزل چوتھا چیلنج ان کو یہ فرمایا فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ، اگر یہ کافر اپنے اس دعوے میں سچے ہیں کہ یہ قرآن میرا کلام نہیں بلکہ میرے محبوب پر یہ الزام لگاتے ہیں، بہتان باندھتے ہیں کہ وہ بنا کر لائے ہیں، تو یہ بھی تو عربی سپیکنگ ہے، تو لہذا 114 صورتوں کا مطالبہ نہیں، 10 صورتوں کا مطالبہ نہیں، اور کسی ایک چھوٹی یا بڑی صورت کا مطالبہ نہیں، قرآن شریف کے ایک فکرے جیسا فکرہ بنا کر دے دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس اعتراض کا جواب 2 طرح سے دیا۔ ایک تو یہ کہ پوری زندگی یعنی 40 سال میں نے اعلان نبوت سے پہلے تمہارے اندر گزارے ہیں، کسی بندے پر میں نے جھوٹ نہیں بولا، تو میں اللہ پر جھوٹ کیسے بول سکتا ہوں؟ اور دوسرا ہے کہ اگر تم اس پر پھر بھی نہ ہو
اور اس کو تسلیم نہ کرو تو تم بھی تو عربی سپیکنگ اور اس جیسی صورت اور بنا کر تم بھی بنا کر دکھا دو، اس جیسا کلام تم بھی لاؤ۔ اور ساتھ ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ تم یہ کام مل کر بھی نہیں کر سکتے، نہیں کر سکو گے۔ تو المختصر ایک اعتراض ان کی طرف سے یہ تھا، یہ مادری زبان عربی ہے، یہ خود بنا کر لاتے ہیں اور یہ کتاب انہوں نے خود لکھی ہے۔ ایک غیر مسلم نے تو یہاں تک لکھ دیا کہ انہوں نے مکہ شریف میں رہنے والے اہل کتاب سے یہ باتیں پڑھی ہیں، ان سے سیکھی ہیں۔ حالانکہ دنیا جانتی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک اسم کریم ہے امی، النبی الامی، فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الامی۔ حضور کے اسماء طیبہ میں سے ایک اسم کریم ہے امی۔ امی کا کیا معنی ہے؟ امی کا ایک معنی ہے ام القریٰ کا باشندہ، اور ام القریٰ جو ہے یہ مکہ شریف کا ایک نام ہے قرآن شریف کی روشنی میں۔ اور دوسرا معنی اس کا یہ ہے، وہ بھی اپنی جگہ پہ برحق ہے، امی اس کو کہتے ہیں جو ام سے منسوب ہو۔ ام کہتے ہیں ماں کو، یعنی ماں کے بطن سے پیدا ہوا تو اسی حالت پہ رہا، تعلیم و تعلم کے حوالے سے کسی سے رابطے میں نہ آیا، کسی سے کچھ نہ پڑھا، کسی سے کچھ نہ سیکھا۔ تو اب دنیا جانتی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کے پاس بھی ایک دن بھی اس حوالے سے نہیں گزارا کہ حضور اس سے کچھ سیکھنا چاہتے ہو۔ اور لفظ امی اسم کریم یہ بھی اس بات کی دلیل ہے۔ ایک معاند نے یہ لکھ دیا کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب سفر فرمایا تھا ملک شام کا، اور وہ ایک راہب تھا بحیرہ جس کا نام ہے، وہ کہتا ہے عیسائی پادری تھا، تو حضور نے اس سے سیکھا۔ حالانکہ یہ اعتراض بھی بے عقلی کی اگر اس کو انتہا کہا جائے تو اس میں مبالغہ نہیں ہوگا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑا سا وقت وہاں پہ گزارا، حضور کو ایک دن بھی وہاں پہ یوں سمجھے اس کے پاس نہیں گزارا، بلکہ تھوڑا سا وقت جتنا ایک کھانے کا ٹائم ہوتا ہے، اور وہ بھی سوال جواب اس نے حضور سے کیے، حضور نے اس سے سوال جواب نہیں کیے۔ ترمذی شریف میں یہ پوری مفصل حدیث موجود ہے اس واقعہ کے حوالے سے۔ تو اب یہ کہنا کہ حضور نے اہل کتاب سے سیکھا، حضور نے ان سے پڑھا، یہ بھی سراسر بے بنیاد ہے اور انتہائی غلط قسم کا اعتراض ہے، اور اس کا جو پس منظر ہے اناد کے سوا نہیں ہے۔ اگلی بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کچھ لوگ یہ تو کہتے تھے کہ وہی ہو سکتی ہے بندے پر، کچھ کافر یہ کہتے تھے وہی ہو سکتی ہے، لیکن ان پر نہیں ہو سکتی کیونکہ یہ نبی نہیں ہے۔ اور یہ اعتراض جو اس حوالے سے کیا وہ تھے اہل کتاب یہود و نصارہ، یعنی یہود و نصارہ یہ کہتے تھے کہ وہی تو ہو سکتی ہے نبی پر، لیکن ہم ان کو نبی نہیں مانتے ہیں۔ اب اس کے حوالے سے جو اس کا جواب بنتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک تو قرآن شریف میں یہ بیان فرمایا کہ یہ جو یہود و نصارہ اس کا انکار کر رہے ہیں یہ بھی اناد کی بنیاد پہ کر رہے ہیں، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جس طرح اولاد والے کو اپنی اولاد کے بارے میں شک نہیں، قطعی طور پر یقین ہے کہ یہ اولاد اس کی ہے، تو فرمایا اسی طرح سے ان کو یقین ہے اہل کتاب کو، یعنی دل سے وہ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ حضور واقعتاً اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں، لیکن بغض و عناد کی بنیاد پر وہ اس سے انکار کرتے ہیں۔ تو المختصر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قرآن شریف پیش فرمایا، قرآن شریف دنیا کے سامنے رکھا، تو مختلف قسم کے مخالفین میدان میں آ گئے۔ دہریوں نے اپنی زبان میں بات کی، مشرکین نے اپنی زبان میں بات کی، اہل کتاب نے اپنی زبان میں بات کی۔ شروع میں ان کا یہی طریقہ رہا، آگے جا کر انہوں نے میٹنگ کی، کوئی ایسا مؤثر طریقہ اختیار کیا جائے کہ جس سے لوگ اگر قرآن کا انکار نہ کرے، منکر نہ بن جائے، تو کم از کم ان کے ذہنوں میں تشکیک پیدا ہو جائے۔
وہ شک کا شکار ہو جائیں۔ تو آپ حضرات کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ انگلینڈ میں یہود و نصارہ کی ایک یونیورسٹی ہے جس میں باقاعدہ سے درس نظامی کا پورا کورس کرایا جاتا ہے۔ اسی طرح جس طرح ہم کرتے ہیں، پورا نصاب ہوتا ہے، سلیبس ہوتا ہے، الف با سے لے کر آخر تک، یعنی قاعدے سے لے کر دورہ حدیث کی حد تک، اور اس میں وہ اپنی کھیپیں تیار کرتے ہیں۔ اور پڑھانے کا ان کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ وہ قرآن و سنت کو سمجھیں اور آخرت کے حوالے سے کوئی ان کا فائدہ ہو، بلکہ وہ ان مقامات کے نشاندہی کر کے ان کو تیار کرتے ہیں کہ اس آیت کے حوالے سے یہ سوال ہو سکتا ہے، اس حدیث کے حوالے سے یہ اعتراض ہو سکتا ہے، فقہ کی اس کتاب کے حوالے سے فلاں فلاں بات ہم مسلمانوں میں شر اور فتنے کے طور پر پھیلا سکتے ہیں۔ تو اب انہوں نے یونیورسٹی بھی بنا دی اور بیٹھ کر سوچا کہ اس کے حوالے سے کوئی ایسا زہریلا طریقہ اختیار کیا جائے کہ جس کے بعد مسلمانوں کے ذہنوں میں اگر انکار پیدا نہ ہو تو شک ضرور پیدا ہو جائے۔ تو حضرات محترم، چونکہ یہ احادیث کا مطالعہ کرتے رہتے ہیں، تو لہذا تمام احادیث جو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے مسلمانوں کی فلاح کے لیے، مسلمانوں کی کامیابی کے لیے آپ نے فرمائی، جن میں اس کا ذکر ہے، تو وہ ان کو بھی سامنے رکھ لیتے ہیں اور ان کا جواب تیار کرتے ہیں کہ اس موقع پر ان کے نبی نے فرمایا کہ یہ کام کرو گے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے، تو لہذا مسلمان تو رہ گئے، وہ تو اپنے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی تلقین کو چھوڑ گئے، تو لہذا اس کا توڑ سوچا جائے کیا ہونا چاہیے، تو لہذا وہ پلان کر لیتے ہیں۔ ایک حدیث ہے اور بڑی معروف حدیث ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت سیدنا شیر خدا مولا علی مشکل کشا باذن اللہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے ارشاد فرمایا کہ تم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال ہے، ان فیک مثلا کمثل عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام۔ اس مثال کی پھر حضور نے تشریح فرمائی۔ مثال کی تشریح یہ ہے کہ کچھ لوگ ان کو ماننے کا دعویٰ کرتے تھے اور کچھ لوگ ان کے مخالفین تھے، تو لہذا آپ کے ماننے کا دعویٰ کرنے والے بھی پیدا ہو جائیں گے اور آپ کے مخالفین بھی پیدا ہو جائیں گے۔ مخالفین جو ہوں گے وہ آپ کو گھٹائیں گے، خدا داد مرتبہ نہیں مانیں گے، اس میں تعویلیں کر کے کم کرنے کی آپ کے رتبے کو، آپ کی عظمت کو، اس کی کوشش کریں گے، اور جو ماننے والے ہوں گے، ماننے کا دعویٰ کریں گے یعنی، تو وہ آپ کو بڑھا چڑھا کر پیش کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نام ماننے والوں نے اتنا تنقیص کی کہ آپ کی والدہ ماجدہ تک معاذ اللہ ان پر بدکاری تک کا الزام لگا دیا، حالانکہ نبی پاک ہوتا ہے، نبی کی ماں بھی پاک ہوتی ہے اور نبی اس عیب سے مبرہ ہوتا ہے۔ تو انہوں نے ایسی تنقیص کی کہ والدہ ماجدہ پر، حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی امی جان پر انہوں نے بدکاری کا الزام لگا دیا، اور کچھ لوگوں نے ایسا ان کو بڑھایا کہ ابن اللہ کہہ دیا، یہ جی اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو سرکار نے فرمایا علی تمہارے اندر بھی یہ مثال موجود ہے، کچھ لوگ تمہیں ماننے کا دعویٰ کریں گے اور تمہیں تمہارے رتبے سے بڑھائیں گے، اور کچھ لوگ آپ کے مخالف ہوں گے جو آپ کو آپ کے رتبے سے گھٹائیں گے۔ تو یہ سارے حقائق ہمارے سامنے موجود ہیں۔ تو اس حدیث کو سامنے رکھ کر یہود و نصارہ نے ایک پلاننگ کی قرآن شریف کے خلاف کہ ایک تو یہ کیا جائے کہ حضور جب تشریف لائے، آپ نے جب اعلان نبوت فرمایا، اس وقت جن خوش نصیب طبقوں نے حضور کی غلامی اختیار کی، سرکار کی صحبت سنگت میں آئے، حضور کا کلمہ پڑھا اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت اجابت میں شامل ہوئے، وہ ہیں حضور کے صحابہ کرام اور حضور کے اہل بیت عظام۔ ایک اعتبار سے یہ دو طبقے بن سکتے ہیں، کیونکہ کچھ فضائل اہل بیت عظام کے ایسے ہیں جو صحابہ کرام میں جزوی فضیلت کے حوالے سے بھی موجود نہیں ہیں، اور جزوی فضیلت کا ہونا یہ افضلیت کے خلاف نہیں ہوتا۔ تو پلاننگ یہ کی کہ پہلا کام یہ کرو کہ صحابہ اور اہل بیت کو آپس میں متفرق ظاہر کرو، ان کو آپس میں
مخالف ظاہر کرو کہ صحابہ اہل بیت کے مخالف ہیں اور اہل بیت معاذ اللہ صحابہ کرام کے مخالف ہیں، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب یہ تم نے شوشہ چھوڑ دیا اور حضرت مولا علی کو صدیق اکبر کا مخالف بنا کر دکھا دیا اور صدیق اکبر کو مولا علی کا مخالف بنا کر دکھا دیا، تو ان سے اعتماد اٹھ جائے گا، لوگوں کا اعتماد ان سے اٹھ جائے گا کہ جب یہ ان کے اخلاق اتنے ہیں بھی آپس میں بھی صحیح نہیں ہیں، تو پھر یہ لوگ ماننے کے قابل کیسے ہو سکتے ہیں؟ جب یہ اتنا امانت کے منافی یا اقدام کرتے ہیں تو پھر اس کی کیا گارنٹی ہے کہ انہوں نے جو قرآن حضور سے سنا وہ بے عین ہی وہی پیش کیا جو حضور نے عطا فرمایا، اور اس کی کیا گارنٹی ہے کہ حضور نے جو شریعت ان کے سپرد فرمائی تو انہوں نے اس کو بامن و امان اپنے پاس رکھا اور آگے امت کو پہنچایا؟ تو صحابہ اور اہل بیت کو آپس میں مخالف ظاہر کیا جائے تاکہ لوگوں کا ان سے اعتماد اٹھ جائے۔ جب ان سے اعتماد اٹھ جائے گا، یہ ہیں قرآن کے راوی، تو لہذا قرآن سے بھی اعتماد اٹھ جائے گا۔ تو ایک کام یہ کیا گیا تو دو طبقے کھڑے ہو گئے، اور پھر شروع یوں کیا کہ ایک طبقہ خود اپنا تیار کیا جو صحابہ کرام کے گن گاتا تھا، اور دوسرا طبقہ ایسا تیار کیا جو اہل بیت کرام کے گن گاتا تھا۔ صحابہ کا نام لینا اور اہل بیت کرام حضور کے خاندان عالی ان کے خلاف زبان کھولنا، اور اسی طرح دوسرا طبقہ ایسا کھڑا کیا گیا جو اہل بیت کی تعریف کرتا تھا اور صحابہ کرام کے خلاف زبان درازی کرتا تھا۔ تو یہ مستقل ایک گروہ بن گئے، ان کے نام آپ حضرات کو معلوم ہیں۔ جو صحابہ کرام کا نام لیتا ہو اہل بیت کا مخالف ہو اس کا الگ نام ہے، اور جو اہل بیت کا نام لیتا ہو صحابہ کا مخالف ہو اس کا نام الگ ہے۔ لیکن جو ان دونوں کے درمیان ہو، یعنی افراد سے پاک ہو، تفرید سے پاک ہو، کمی بیشی سے پاک ہو اور راہ اعتدال پر ہو، اس کو کہتے ہیں اہل سنت و جماعت، اس کو کہتے ہیں اہل سنت و جماعت۔ تو اہل سنت و جماعت نے ہمیشہ سے اس فتنے کو انہوں نے پرکھا، انہوں نے جانچا اور انہوں نے بھانپ لیا اس کو، اور الحمدللہ اس دور سے مقابلہ فرمایا۔ تو قرآن شریف سے اعتماد ختم کرنے کے لیے ایک سازش یہ کی گئی کہ ایک صحابہ اور اہل بیت کو ایک دوسرے کا مخالف ظاہر کیا جائے۔ ہمارے لیے اتنا کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے بعد کسی فیصلے کی ضرورت نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کا فیصلہ جب آ جائے تو وہ حرف آخر ہوتا ہے۔ اگر اللہ کے نبی کا فیصلہ بھی ساتھ ہو تو سونے پر سہاگا ہے، لیکن اصولی طور پر بنیادی طور پر اللہ کے فیصلے کے بعد کسی فیصلے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے حضور کے صحابہ اور اہل بیت دونوں کو ملا کر ان کی جو قلبی کیفیت تھی اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں بیان فرمائی۔ سورہ فتح شریف کی مشہور آیت کریمہ جس میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنا نام لیا، وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَالدِّينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا۔ اپنا ذکر فرمایا، اس کے بعد فوراً فرمایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کا ذکر فرمایا، اور آگے کیا فرمایا، وَالَّذِينَ مَعَهُ۔ اور وَالَّذِينَ مَعَهُ میں کون آئے گا؟ صرف صحابہ نہیں، صرف اہل بیت نہیں، بلکہ صحابہ اور اہل بیت سب اس میں شامل ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا محبوب ہو اور حضور کے جو ساتھی ہیں، حضور کے جو ساتھ دینے والے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو سنگتی ہیں، حضور کے جو رفقاء ہیں یعنی صحابہ اور اہل بیت، ان کی کیا کیفیت قلبی اور ان کے ایمان کی کیفیت کیا ہے؟ تو فرمایا اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ اگر صرف اشداء علی الکفار ہوتا تو رحماء بینہم اگر نہ ہوتا تو بات مکمل تھی، لیکن اس کی مزید وضاحت فرماتی، فرمایا یہ سب کے سب دشمنوں کے لیے، دشمنان اسلام کے لیے، کفار کے لیے یہ ننگی تلوار ہیں اور آپس میں شیر و شکر ہیں۔ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ حضور کا نام ساتھ اس لیے لیا تاکہ پتہ چلے کہ حضور جو فرماتے ہیں یہ وہی کرتے ہیں۔ حضور کی تعلیمات سے بالکل سر منہ بھی یہ انحراف کے قائل نہیں، بلکہ حضور کے فرمان پر من و عن عمل کرتے ہوئے
وہی کرتے ہیں، وہی کہتے ہیں جو سرکار ان کو سکھاتے ہیں، ان کو سمجھاتے ہیں۔ تو اب قرآن یہ کہے یہ ایک ہیں، شیر و شکر ہیں، اگر ان کی عداوت ہے تو کافروں کے ساتھ ہے، اگر ان کی دشمنی ہے تو دشمنان اسلام کے حوالے سے ہے۔ تو کوئی یہ کہے نہیں جی آپس میں مخالف تھے، تو وہ قرآن کا انکار کرنا چاہتا ہے، یعنی ایک تیر سے کئی شکار وہ کھیلنا چاہتا ہے۔ ایک تو یہ کہ بھئی قرآن سے اعتماد اٹھ جائے، دوسرا اس میں تحریف ہو جائے، تو اس حوالے سے وہ اپنے عزم بد کے اندر کامیابی حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو المختصر ان لوگوں نے اپنے اعتراضات کے طریقے کو انہوں نے تبدیل کیا اور اس نہج پر لے آئے کہ ایک تو ان دونوں طبقوں کو آپس میں مخالف ظاہر کیا جائے۔ اس کے بعد جب انہوں نے یہ تحریک چلائی تو اب اس تحریک کا حصہ یہ بھی تھا کہ قرآن مجید کے حوالے سے ترجمہ بگاڑو، قرآن مجید کے حوالے سے اس کی تفسیریں بگاڑو، قرآن مجید کے حوالے سے اس کے مفاہیم کو تبدیل کرو۔ جب مفاہیم کو تبدیل کرو گے، جب اس کے مطالب کو بگاڑو گے، تو پھر علمی رنگ میں لوگوں کے سامنے رکھو گے تو لوگ اس کے قائل ہو جائیں گے۔ تو طرز کو انہوں نے تبدیل کیا اور قرآن شریف کے معنی کو تبدیل کرنے کی انہوں نے پھر تحریک شروع کر دی۔ تو جب انہوں نے یہ سازش کی تو حکماء اسلام نے، ہمارے ائمہ نے، ہمارے اسلاف نے الحمدللہ اس کو توڑ پیش فرمایا۔ تو انہوں نے فرمایا کہ جب یہ لوگ چال بازی سے کام لے رہے ہیں اور قرآن شریف کے حوالے سے یہ تاثر دے کر کہ یہ قرآن پر چلنے والے یہ علم کی بات کرتے ہیں، تو ایسے اصول بنا دو کہ جن پر اگر چلا جائے تو قرآن شریف تحریف سے بچ جائے، قرآن شریف تحریف سے محفوظ ہو جائے۔ تو اس فتنے کا سر توڑ مقابلہ کرنے کے لیے اصول تفسیر کا علم سامنے لایا گیا۔ تو اس پس منظر کو سماعت فرما لینے کے بعد اگلی بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، مختلف ادوار میں مختلف علماء نے، علماء اسلام نے، علماء اہل سنت نے اپنے اپنے علم کی روشنی میں اور اپنے اپنے وسعت مطالعہ کے حوالے سے اس علم کو مدون فرمایا۔ ان میں اگر تفصیل کی جائے تو ہر صدی کی اپنی تفصیل الگ الگ پیش کی جا سکتی ہے۔ پہلی صدی میں کیا ہوا اس دور کے طرز کے مطابق، دوسری صدی میں کیا کیا لکھا گیا، تیسری میں کیا لکھا گیا، چوتھی میں کیا کیا لکھا گیا، اس کا مطالعہ فرما سکتے ہیں۔ اور مختلف کتب کے اندر اس کی تفاصیل موجود ہے، ضرورت پڑی تو انشاءاللہ میں اس کی لسٹ بھی پیش کروں گا۔ تو آج کے اس دورہ اصول تفسیر کے حوالے سے جس کتاب کا انتخاب کیا گیا وہ ہے التیسیر فی قواعد علم تفسیر۔ اس کے دیباجے میں تعارف موجود ہے، امام محمد بن سلیمان الکافیجی رحمہ اللہ تعالی نور اللہ مرقدہ وقدس سرہ العزیز۔ تو یہ الحمدللہ ہمارے حنفی فقہا میں سے ہیں۔ یہ کیوں کہتے ہیں؟ ان کی سوانح حیات کے لکھنے والوں نے، محققین نے اس کا پس منظر یہ فرمایا کہ یہ کافیہ ابن حاجب بہت زیادہ پڑھاتے تھے۔ تو یہ خلاف قیاس یا نسبت کافیہ کی طرف، تو کافی جی کا مطلب ہے کافیہ زیادہ پڑھانے والے اور اس میں زیادہ شغف رکھنے والے۔ ان کی علمی ثقافت اور علمی رتبہ کتنا ہے، ایک جملہ اس کے لیے کافی ہے، وہ یہ ہے کہ امام جلال الملت والدین السیوطی جیسی ہستیاں بھی آپ کی شاگردوں میں شامل ہیں۔ حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مفسر بھی ہیں، محدث بھی ہیں، فقیہ بھی ہیں، متکلم بھی ہیں، صرفی بھی ہیں، نحوی بھی ہیں، منطقی بھی ہیں، فلسفی بھی ہیں، علوم ظاہرہ کا بھی امام ہے، علوم باطنہ کا بھی امام ہے۔ تو آپ ان کی خدمت میں حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ 14 سال ان کی خدمت میں رہے، 14 سال اکتساب فیض فرمایا، اور اپنے جن اساتذہ میں سب سے زیادہ متاثر تھے وہ علامہ کافی جی ہیں رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ اور جب ان کا نام لیتے ہیں تو کہتے ہیں استاد الاستاذین، علامۃ الزمان، فرید العصر،
الامام الکبیر فی کل العلوم، المعقولات والمنقولات، الاتقان کو پڑھیں، اس میں یہ بات لکھی ہے، بغیہ میں پڑھیں، اس میں لکھی ہے، اور دوسری کتابیں انہوں نے تاریخ کے حوالے سے لکھی، ان میں بھی یہ باتیں موجود ہیں۔ تو حضرت علامہ کافی جی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے علمی رتبے کے لیے، ان کی ثقافت کے لیے اتنا کافی ہے کہ علامہ جلال الدین سیوطی جیسی ہستیاں ان کے تلامذہ میں شامل ہیں۔ آپ اس کے ایک نظیر پیش کرتے ہیں، فرماتے ہیں میں جب بھی حضرت کی خدمت میں گیا تو نئی تحقیق میں نے ان سے سنی، مسائل کے حوالے سے نئی تحقیق میں نے ان کی سنی۔ ایک مرتبہ فرماتے کہ مجھے فرمایا یہ بتاؤ کہ زید القائم کیا چیز ہے؟ میں نے عرض کی حضور یہ تو ہم چھوٹے بچے تھے، پڑھتے تھے، تو آپ نے ہمیں بچوں کی صف میں دوبارہ شامل فرما دیا۔ فرمایا بیٹے اس میں 113 بحثیں ہیں، 113 بحثیں سیدھے ہو گئی۔ امام جلال الدین سیوطی فرمانے لگے اب تو میں وہ لکھے بغیر نہیں جاؤں گا۔ تو یہ انہوں نے نظیر پیش فرمائی، تو فرماتے ہیں معقولات میں میں نے ان جیسا بندہ نہیں دیکھا، منقولات میں بھی میں نے ان جیسا بندہ نہیں دیکھا۔ تو علامہ سیوطی جیسی ہستیاں ان کے تلامذہ میں شامل ہے، ان کی شاگردی کو اپنے لیے فخر سمجھتے ہیں۔ تو علامہ کافی جی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ کتاب آپ نے تحریر فرمائی، اور ایک مرتبہ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی اظہار تعجب فرمایا کہ میں نے بڑی بڑی کتابوں کا مطالعہ کیا، علم تفسیر کی تدوین کے حوالے سے مجھے کچھ بھی نہیں ملتا۔ تو آپ نے یہ کتاب ان کو دکھائی، فرمایا میں یہ کتاب لکھ چکا ہوں۔ آپ نے یہ کتاب پیش فرمائی اور فرمایا کہ تدوین علم اصول تفسیر کے حوالے سے میں یہ کتاب ترتیب دے چکا ہوں۔ تو بہرصورت آج کے اس جو پروگرام میں دورے میں جس کتاب کا انتخاب کیا گیا وہ یہ کتاب ہے۔ باقی اس کے حالات، اس کے حضرت کے کچھ تفصیلی حالات اس میں مقدمے دیباجیں موجود ہیں، آپ اس کا مطالعہ فرما لیجیے گا۔ آج اس کتاب کو شروع کر لیتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ اگلا مرحلہ۔ میں ساری رات سفر میں رہا ہوں، 10:30 بجے پہنچا ہوں، تو ایئر کی جو ہمارے ہاں سہولت تھی وہ ابھی رکی ہوئی ہے، تو اس لیے بائی روڈ ہمیں سفر کرنا پڑا، تو اس لیے مالا یدرک کلہ لا یدرک کلہ کے تحت آج اس کو صرف شروع کر لیتے ہیں۔ پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی حبیبک وآلہ وصحبہ اجمعین۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ مقدمۃ الکتاب، یہ کتاب نیٹ سے لی آپ نے؟ یعنی نیٹ پہ موجود ہے یہ؟ اچھا، اس میں نا بسم اللہ نہیں لکھی ہوئی، تو اس میں نہیں ہے، یا یہ کہ بھئی چھوٹ گئی ہے؟ اگر چھوٹ گئی تو اس کو لکھ لینا چاہیے، ورنہ سب سے پہلا سوال یہ ہوگا بھی بسم اللہ سے شروع کیوں نہیں کیا، کل امر ذی بال کو کیوں چھوڑ دیا؟ تو یہ ویسے فورتھ اسٹیٹ ہے، تو اگر اس کو باقاعدہ چھپوایا جائے تو بسم اللہ اس میں لکھی جائے۔ مقدمۃ الکتابی، الحمدللہ الذی انزل القرآن رحمتا للانام والصلاۃ علی النبی الذی فسر القرآن وبین الاحکام وعلی آلہ واصحابہ النجباء الکرام، اما بعد فإن مدار الشرائع والاسلام کلام اللہ الملک العلام، وأن تفسیر اہم مہمات العظام
لا یکاد یتم تعاطیہ الا لواحد بعد واحد فی کل زمان فإنه بحر لا تنقضی عجائبہ ولا تنتہی غرائبہ بدیع الشام ثم ان علم التفسیر من بین العلوم لما کان بمنزلۃ الانسان للعین والعین للانسان وقد دل افضلیتہ البرہان وکان غیر منتظم علی حدہ فی سلک النظم والبیان اردت تدوینہ بقدر الوسع والامکان رتبت هذه الرسالة على بابین وخاتمة تحفة منی إلى الإخوان راجیا من اللہ الإصابة فی البیان والعصمة من الخطأ والطغیان اللہم وفقنا لسلوک طریق الرشاد ویسر لنا الاستقامة والسداد وجنبنا عن التعسف والعناد انك انت الكريم الجواد اللهم صل وسلم وبارک علی حبیبک وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ تعالیٰ یہ علم ہم سب کے لیے آسان فرمائے، اس میں برکت عطا فرمائے، ہمارے جن بزرگوں نے اس پر محنت فرمائی اللہ تعالیٰ ان کو اس کے جزائے خیر عطا فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، اس ادارہ کو بالخصوص اللہ تعالیٰ مزید ترقی عطا فرمائے، منتظمین پر، اساتذہ پر، طلباء پر، سب پر رحمت فرمائے، معلمین، متعلمین، منتظمین، اللہ تعالیٰ سب کی خدمات کے مطابق ان کو دارین کی ساتھیاں عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری یہ دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ صلی اللہ علی حبیبہ و خیر خلقہ سیدنا و نبینا و حبیبنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔